اور آپ کو یہ صدیق کا لقب کیوں ملا؟ یہ آپ نے خود مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا کہ مجھے یہ لقب کیوں ملا صدیق۔ تو اس کی مختلف روایتیں ہیں، صرف ایک روایت میں ذکر کروں گا جو آپ نے خود بیان کی کہ مجھے صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا مجدہ پایا اور اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، معراج ہوئی، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کی، وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے لامکاں اللہ پاک کا دیدار کیا، 50 نمازوں میں سے 5 کرائیں، اور یوں بار بار آنا جانا ہوا، اور پھر آپ واپس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور یہ سب کچھ ہوا ایک ہی رات میں، اور رات کے بھی مختصر قلیل حصے میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اہل مکہ کو جمع کیا اور بتایا کہ مجھے رات اللہ نے معراج کرائی، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں کی سیر کی، اللہ پاک کا دیدار کیا، تو اہل مکہ نے انکار کر دیا، کفار قریش نے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمانوں کی سیر تو دور ہے، ہم تو یہی نہیں مانتے کہ بندہ ایک رات سے مکے سے بیت المقدس چلا جائے، ایک رات میں، وہ بھی رات ہی کے مختصر سے حصے میں کیسے جائے گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ؟ انہوں نے تو اسی بات کا انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تم اعتراض کرتے ہو کہ کیسے ہوگا، کیسے جائیں گے ایک رات میں؟ یہ خود نہیں گئے بلکہ ان کو لے جانے والا ان کا رب ہے، اور اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو شروع ہی اپنی ذات سے فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ تو کفار مکہ نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس چلا جائے، نہ کوئی وہاں اتنی جدید سہولیات کے، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی ٹرین، نہ کوئی ہوائی جہاز، اتنی اسپیڈ میں بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ دور تو جانوروں پر سواری کا دور تھا، کئی دن لگ جاتے تھے بیت المقدس پہنچنے کے لیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر ہی اپنی ذات سے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور یہ کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ پاک نے اس واقعے کو ہی اپنی ذات سے ذکر فرمایا اور ان کے شکوک و شبہات کا رد فرما دیا کہ تم کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ لے کر گیا اپنے بندے کو۔ اب کفار قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی، اور پھر آسمانوں کی سیر، پھر لامکہ، تو انہوں نے کہا آسمانوں اور لامکہ کی سیر کی بات تو بعد میں ہے، ہم تو یہی تسلیم نہیں کرتے کہ آپ راتوں رات مسجد حرام سے مکے سے بیت المقدس چلے جائیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ان کو موقع مل گیا، وہ تو اسی ٹو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی کمزور بات ہمارے پاس آئے اور ہم اس کا واویلا کریں، پرچار کریں، اور یوں ان کو ہم جھوٹا قرار دیں۔ تو اب کفار مکہ نے جب سنا کہ معراج بیان کی جا رہی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں محمد ابن عبداللہ کہ مجھے رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے میں نے اللہ پاک کا دیدار کیا، آسمانوں کی سیر کی، اور لامکاں گیا، اور پھر اللہ پاک کا دیدار کیا، قرب خاص میں پہنچا، 50 نمازوں کی جگہ 5 کروائیں، اور پھر میں واپس آیا۔ تو کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں کہ جو سب سے سچا ہو اور جو عقل کامل رکھتا ہو، اچھی عقل رکھتا ہو، بات کو سمجھتا ہو۔ تو یہ سب کے سب کفار مکہ پہنچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہ گمان لے کر پہنچے، یہ خیال لے کر پہنچے کہ ہم ان کو یہ بات بتائیں گے جو عقل کے ہی خلاف ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نہ کوئی اتنی عالی شان سواری ہے، نہ کوئی جدید دور ہے، نہ کوئی ٹرین ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز ہے، نہ جناب کوئی ایسی اسپیڈ والی چیز ہے کہ جس پہ بیٹھ کے راتوں رات بندہ مکے سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ جائے۔ اس دور میں تو جانور پہ سواری ہوتی تھی۔ جب ہم یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائیں گے تو وہ تو انکار کر دیں گے، کیونکہ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ راتوں رات بیت المقدس جائے اور واپس بھی آ جائے؟ حالانکہ اس وقت 3-4 دن کا سفر تھا بیت المقدس کا، یا اس سے بھی زیادہ کا۔ تو اب یہ سب کے سب کفار مکہ بطور خاص ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور جتنے بھی بڑے بڑے تھے وہ سب پہنچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اے ابوبکر دیکھو تمہارے دوست کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم جن کے دوست ہو، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر وہاں
سے آسمانوں کی سیر کی، لامکاں پہنچا، اللہ پاک کا دیدار کیا اور پھر واپس آ گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک رات میں کہ بندہ مسجد حرام سے، مکے سے بیت المقدس چلا جائے ایک ہی رات میں اور واپس بھی آ جائے؟ تم بتاؤ یہ عقل کے مطابق ہے؟ یہ تمہیں سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن صدیق اکبر جانتے تھے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. آج کل کے جو لبرل ہوتے ہیں نا، وہ بھی اسلام کو، دین کو عقل کی روح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی کفار مکہ نے معراج کا انکار کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی کی ڈگر پہ چلنے والے کچھ لوگ آج بھی انکار کرتے ہیں، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے کلام جب ذکر فرمایا معراج کا تو ساتھ ہی اپنا ذکر فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. یہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، محبوب خود سے تھوڑی گئے بلکہ ان کا رب ان کو لے گیا. تو اس دن بھی انکار کر دیا کفار مکہ نے، اور آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں بدقسمتی سے. بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا نصیب ہے. لیکن جو عاشق اکبر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے پاس کفار مکہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ رات میں مکے سے بیت المقدس جائے اور واپس آ جائے؟ آسمانوں کی سیر کا تو ہم انکار ہی کرتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے. ہم تو یہی تسلیم نہیں کرتے کہ بندہ مکے سے بیت المقدس چلا گیا راتوں رات اور واپس بھی آ گیا. بتاؤ کہ تمہاری عقل میں آتا ہے؟ تو سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. عاشق اکبر تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کی ہے. انہوں نے فرش پہ بیٹھ کے مجھے عرش کی خبریں دی ہیں، جنت کی، دوزخ کی، جنت میں کیا نعمت ہے، دوزخ میں کیا ہوگا، جنت کے کتنے طبقات ہیں، اتنی بڑی بڑی خبریں جو غیبی خبریں ہیں. جب میں نے ان کی باتوں کی تصدیق کر لی تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرے نبی نے کہا ہے، آپ نے پوچھا یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا کہ تمہارے دوست محمد ابن عبداللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مکے سے بیت المقدس گئے اور واپس آ گئے. تو آپ نے کہا کہ اگر واقعی یہ میرے نبی نے کہا ہے تو حق کہا ہے. یہ کہہ کے آپ نے ان کو تو رسوا کر دیا، وہ فارغ ہو کر آ گیا واپس. وہ بالکل رسوا ہو کر آ گیا کہ ہم تو کس پلین سے گئے تھے کہ صدیق اکبر انکار کر دیں گے، لیکن یہ تو واقعی صدیق اکبر ہے، یہ تو واقعی عاشق اکبر ہے. انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا بھی نہیں ہے، انہوں نے تو ویسی تصدیق کر دی. تو آپ سے پوچھا کہ ابو بکر تمہیں کیسے پتا چلا، یا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا کہ یہ سچ ہے اور یہ حق ہے؟ تو پھر آپ نے اس وقت وجہ ارشاد فرمائی اور کہا کہ جب میں نے اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیبی خبریں بتائیں، جب ہم نے ان کی تصدیق کر دی کہ ہم نے رب کو دیکھا ہے، ہم نے رب کو مانا، تو کس کے کہنے پہ مانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ مانا جو تمام غیبوں کا غیب ہے. جب ہم نے اس کی تصدیق کر دی، جب ہم اس رب پر بغیر دیکھے ایمان لے آئے، تو معراج کی واقعے کی تصدیق کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر میرا ایمان ہے کہ میرا نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، میرا نبی جھوٹ ہے. اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لہذا جو بھی معراج کے اس واقعے کا، اس حصے کا انکار کرے گا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا یہ قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے، جو اس کا انکار کرے گا نا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جس پر کافر ایمان نہ لائے وہ کافر ہی رہے. اب آپ نے جب تصدیق کی اس واقعے کی تو ادھر جبریل امین، روح الامین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، آج سے آپ کے دوست ابو بکر کا نام صدیق ہے کہ انہوں نے آپ کے اس واقعے معراج کی کفار کے سامنے تصدیق کی ہے. جب سے آپ کا لقب پڑا صدیق، بہت سچا، تصدیق کرنے والا.